السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 168 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں آئیکوت ایک گھر کی جانب دیکھتے ہوئے اورحان سے کہتا ہے شہزادے وہ کل رات یہاں جمع ہوئے تھے، تو اورحان کہتا ہے کیا تمہیں کچھ پتا چلا؟ جواب میں آئیکوت کہتا ہے میں نے چھپ کر چھان بین کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا۔ سروجہ کہتا ہے رومی جو عثمان صاحب کی حفاظت میں ہیں وہ رات کو چھپ چھپ کر نئے آنے والوں سے ملتے ہیں۔ پھر یوسف کہتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے، آئیے ان پہ حملہ کریں اور ان سے پوچھ گچھ کریں، مگر اورحان کہتا ہے نہیں، پرسکون ہو جاؤ، پانی ایک بار گدلا ہو گیا ہے، اگر یہ جمود نہ ہو تو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا کریں گے، لیکن پہلے وہ خود کو دکھائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اس گھر کی جانب بڑھتا ہے۔ گھر کے اندر ارکادیوس کے سپاہی صندوق میں ہتھیار چھپا کر اس کے اوپر سیب ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ارکادیوس کہتا ہے جب ہتھیار معصوم شہریوں کے ہاتھ لگیں گے تو وہ ناراض فوج میں بدل جائیں گے۔ جواب میں اس کا ساتھی کہتا ہے تمہارے آدمی رومیوں میں گل مل گئے ہیں، وہ انہیں اچھی طرح اکسائیں گے۔ اس پر ارکادیوس کہتا ہے سوغوت میں جلد ہی جہنم کی آگ بھڑک جائے گی۔ باہر سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اورحان کہتا ہے دروازہ کھولو۔ اورحان کی آواز سن کر ارکادیوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہاتھ میں موجود سیب مسل ڈالتا ہے۔ دروازہ نہ کھلنے پر اورحان آئیکوت سے کہتا ہے آئیکوت دروازہ توڑ دو۔ اس سے پہلے کہ آئیکوت دروازہ توڑتا ارکادیوس کا ساتھی باہر آتا ہے، جس کو دیکھ کر اورحان پوچھتا ہے تاجر مارکو خیر تو ہے؟ بڑی دیر کر دی، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تو مارکو کہتا ہے اورحان صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے کام کی وجہ سے دیر سے سنا۔ پھر اورحان کہتا ہے تاجر مارکو ایک مجرم کل رات سپاہیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، جب وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے رومی تاجروں کو یہاں جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں خود آ کر پوچھنا چاہتا تھا کیا رومی تاجر مسائل کا شکار ہیں؟ مارکو دروازہ بند کرتے ہوئے کہتا ہے اورحان صاحب ہر کوئی عثمان صاحب کے لیے دعا گو ہے اور ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یتیموں کی مدد کرنا ہے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی نیک نیتی ظاہر کرنے کے لیے امداد جمع کر رہے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ۔ فرار ہونے والے مجرم کی تلاش جاری ہے، ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی۔ کیا اندر کوئی ہے تو نہیں؟ سپاہی جا سکتے ہیں؟ مارکو آگے سے ہٹ جاتا ہے اور سپاہی آئیکوت کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے اور صندوق کے اوپر سیب ہی سیب رکھے ہوتے ہیں۔ آئیکوت سیب اٹھاتا ہے تو نیچے تھوڑا سا ہتھیار نظر آتا ہے، مگر آئیکوت کے ہتھیار دیکھنے سے پہلے ہی مارکو کے ساتھی ایک دم سے کہتا ہے سب کچھ یتیم بچوں کی خاطر۔ یہ سنتے ساتھی آئیکوت واپس باہر آتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے شہزادے بھاگنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اورحان مارکو سے کہتا ہے تاجر مارکو زبردست، میں آئیوں کو بتاؤں گا کہ تم یتیموں کی مدد کرتے ہو۔ یہ کہتے ساتھی اورحان آگے بڑھتا ہے تو آئیکوت اس سے پوچھتا ہے کیا تاجر کی باتیں سچ ہیں؟ تو اورحان کہتا ہے وہ اپنے اچھے ارادے ظاہر کرنے کے لیے مدد کر رہا ہے، لیکن رومیوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ سپاہیوں کی نظریں اس گھر پر رہے آئیکوت، اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہے۔ ادھر البائی کچھ گھوڑے لیے بورسا میں داخل ہوتا ہے، دروازے پر سپاہی اسے روک لیتا ہے تو البائی کہتا ہے میں نیکیا سے آ رہا ہوں۔ نیکیا کے تیکفور نے یہ گھوڑے کماندار لوکاس کے چنے ہوئے شویروں کے لیے بھیجے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے مجھے فریضے کا ثبوت دو۔ یہ سنتے ساتھی البائی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اورحان نے اسے کہا تھا وہ تم سے ضرور کاغذات مانگیں گے، گھوڑوں کے کام پر مامور آدمی کی تلاشی اچھے سے لینا۔ اس خیال کے بعد البائی سپاہی کو فرمان دے دیتا ہے۔ فرمان پڑھنے کے بعد سپاہی کہتا ہے تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھی البائی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب بیگم خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ قرادین کی سردیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ندی میں خواتین کپڑے دھونے میں مصروف ہوتی ہیں اور عثمان صاحب کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ عثمان صاحب بیگم خاتون سے کہتے ہیں بیگم خاتون خیر ہے؟ ہم کتنی دیر سے سردوں کے آس پاس گھوم رہے ہیں، مگر میں نے خواتین کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، نہ کوئی محافظ نہ کوئی مرد جس کے پاس تلوار ہو۔ کیا آپ اس طرح سے پوری سرحد کی حفاظت کر رہی ہیں؟ بیگم کی آواز لگاتے ساتھ ہی چھپی ہوئی جنگجو خواتین ایک دم سے سامنے آ جاتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں تیر کمان اور کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم کہتی ہے ہم اپنی زمینوں کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں عثمان صاحب۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تو آپ بہنوں کے بیس میں کام کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا سوچا ہے آپ نے۔ یہ سن کر بیگم کہتی ہے ہمارے لیے جو راستہ آپ نے کھولا ہے ہم اس پر ہمیشہ اپنی تلواروں اور عقل کے ساتھ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ ہم کفن پہن کر اس راستے میں نکلے ہیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب خیمے سے نکلنے کے بعد اس نے خیمے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا بالا میں تم سے تمہارا شوہر اور خیمہ دونوں چھین لوں گی۔ اس لیے میں سردار کرا سے وہاں پہنچتا ہے اور عثمان صاحب کو دیکھ کر خود سے کہتا ہے عثمان نے اس مقام پر اقدامات بڑھا دیے ہیں، اب ہم لوکاس کی فوج گزارنے کے لیے ایک اور راستہ تلاش کریں گے۔ اس کے پاس پہنچنے پر عثمان صاحب کہتے ہیں کرا سے بے خیر ہے، آپ ایک بار پھر ہمارے سامنے کیوں آئے ہیں؟ تو سردار کرا سے کہتا ہے ہم ایک ایسے سردار کی تلاش میں تھے جس کا خون اس نہر کی طرح بہتا ہو، لیکن قسمت آپ کو ہمارے سامنے لے آئی۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، آپ بغیر کسی وجہ کے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ اب بتاؤ کیا تم یہاں وہ پل بنانے آئے ہو جو لوکاس تمہارے لیے بنانے میں ناکام رہا؟ سردار کرا سے کہتا ہے اس نہر کا یہ کنارہ میرا ہے، آپ کی زمینیں ہمارے سامنے کی زمینیں ہیں، آپ اپنے سے بڑے لوگوں کے لیے سرکش اور بے ادب ہو گئے ہیں، ہمارے درمیان تعلق پل سے نہیں بن سکتا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جب آپ نے مجھے متحد ہونے کا کہا تھا وہ اختلاف کا دن تھا، تم نے اپنی قوم کے خلاف جا کر کفار کے ساتھ اتحاد کیا، جو بھی ایسا کرتا ہے نہ تو وہ تعریف کا مستحق ہے اور نہ ہی عزت کا۔ سردار کرا سے کہتا ہے تجارتی معاہدہ کیا تو کافروں کی اتحادی بن گئی، اور تو عثمان صاحب اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کس مقصد کے لیے کیا۔ سردار کرا سے کہتا ہے طاقتوروں کی صفوں میں شامل ہونے کے بجائے آپ میدانوں میں نکل کر یہ کہہ کر جھگڑے اور شور مچاتے رہتے ہیں کہ میں سردار، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟
تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا میں تم سے ڈروں گا؟ سردار کراچی سے کہتا ہے تم مایوسی کے ساتھ سردوں پہ گھومتے رہتے ہو تاکہ یہ معلوم کر سکو کہ طاقتور لوگ کہاں سے حملہ کریں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اور تم وہ ہو جو ہمیشہ میرے خلاف ہوتے ہو، چونکہ تم نے اپنے مخالف کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے تو پھر یہ واضح ہو گیا ہے کہ کون ڈرتا ہے۔ جواباً سردار کراچی سے کہتا ہے میں اپنے مخالفین کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھتا بلکہ خاک میں ملا دیتا ہوں، لیکن تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو گے عثمان۔ وہ دن آئے گا جب تم مجھ سے بیعت کرو گے، پھر میرا سب سے زیادہ پسندیدہ سردار اور بہادر میرے بیٹے سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ سارے خواب تم نے اپنے دماغ کھونے کے لیے دیکھے ہیں، کافروں کی شادی کی تقریب میں آپ کے جانے سے یہ واضح ہے۔ سردار کراچی سے کہتا ہے مجھے آپ کا بھی دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، میں تشریف لاؤں گا اور آپ کے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں گا، میں نے تحائف تیار کر لیے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراچی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر لوکاس سپاہیوں کے ساتھ سوغوت کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارکادیوس اس سے کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق میں نے سوغوت میں آدمیوں کو تعینات کر دیا ہے کمانڈر لوکاس، ہم ہر طرف سے بغاوت کی آگ بھڑکائیں گے۔ تو لوکاس کہتا ہے ارکادیوس ناقابل تسخیر، میں جانتا تھا کہ میں نے تم پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی نہیں کی، کیا سب کچھ تیار ہے؟ ارکادیوس اسے سوغوت میں ہونے والی ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ کیسے اس نے سیبو کے نیچے ہتھیار چھپائے اور اسے جگہ جگہ پھیلا دیا۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے بہت خوب، اب وہ خود کو اورہان کی شادی میں اس سے بھی بڑی مصیبت میں پائیں گے جو انہوں نے تمہاری شادی میں ہمارے لیے کھڑی کی تھی۔ آخرکار جیت ہماری ہوگی، اب جاؤ اپنے سپاہیوں کو تیار کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارکادیوس چلا جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں، جبکہ سروجا خنجر کے ذریعے فاطمہ کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ اس کی یہ حرکت محسوس کر جاتی ہے۔ سروجا اس کے پاس آ کر کہتا ہے اورہان صاحب اور ہولوفیرا خاتون بالآخر ایک ہو گئے، ان کے درمیان محبت افسانوی تھی، سب یہی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پہنچنے والا یوسف کہتا ہے اگر آپ یہ مبارکباد جا کر خود اورہان صاحب کو دے آئیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا سروجا صاحب۔ فاطمہ کہتی ہے کیا آپ دونوں ایسے ہی کھڑے رہیں گے یا مجھے جانے کی اجازت دیں گے؟ جواباً سروجا کہتا ہے فاطمہ خاتون میں یہاں یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آیا کوئی چیز غائب تو نہیں یا کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن پتہ نہیں یوسف صاحب یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ تو یوسف کہتا ہے فاطمہ خاتون میں آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ بالا خاتون نے آپ کو باجیان کی فوج کو منظم کرنے کا فریضہ سونپا ہے، ہمارے پاس بھی تلوار کا استعمال کرنے والی بہت سی ماہر باجیان ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں آپ کی فوج میں شامل کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے پہلے مجھے اپنی ماں سے مشورہ کرنے دیں، پھر آپ اپنی خواتین کو تربیت کے میدان میں لے آئیے گا، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ اس لیے میں غازی بھاگتا ہوا وہاں پہ آتا ہے اور فاطمہ سے کہتا ہے فاطمہ خاتون وقت بہت کم ہے، وہ مہندی لگانے والے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی غازی غصے میں سروجا اور یوسف کو دیکھتے ہوئے فاطمہ خاتون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے ان دو سرداروں سے آپ کو مسئلہ تو نہیں؟ اگر ہے تو میں اپنی دونوں تلواروں کا استعمال کر سکتا ہوں۔ فاطمہ اسے روکتی ہے تو وہ غصے میں انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ سروجا غازی کو چڑھاتا ہے آؤ آؤ، یہ دیکھ کر غازی بھی بھڑک جاتا ہے اور آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر فاطمہ اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد سروجا یوسف سے کہتا ہے باجیان ہاں میں آپ کی نیت اچھے سے جانتا ہوں یوسف، لیکن آپ کی کوششیں ساری بیکار جائیں گی، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ یوسف کہتا ہے میری طرف سے بھی ایک مشورہ ہے، کسی بھی میدان میں میرا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ تم ہار جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یوسف اسے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور سروجا کہتا ہے ایسا مت سوچیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ